رسولہ الکریم اما بعد، چودہ سو 42 ہجری کا 26واں روزہ ہے رمضان المبارک کا۔ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ سے جہاں اور دعائیں کرتے ہیں وہاں یہ بھی دعا ہوتی ہے ہماری کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، درگزر فرما۔ مغفرت کا معنی کیا ہے؟ گناہ کو چھپانا، گناہ پر پردہ ڈالنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفار، یعنی وہ ذات جو گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ کسی کے جرم پر، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا، یہ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہاں اللہ نے اپنے بندوں کو بھی اسی کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے عیوب پر، لوگوں کی خطاؤں پر پردہ ڈال دو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر اخاہ مسلما عورتہ ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ۔ جس نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اس کے گناہ کو چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ اب بعض دفعہ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو تو پھر تو چھپانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو چھپانا زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کسی کا عیب نظر آئے تو ہم چسکے لے لے کر اسے بیان کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ ایک خاتون احمد بن مہدی کے پاس آئی۔ احمد بن مہدی سلف صالحین میں ایک شخص گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا، بہت بڑے مالدار تھے، اور اللہ نے جس طرح مالداری عطا کی تھی اسی طرح انہیں سخاوت بھی عطا کی تھی۔ بہت بڑے سخی بھی تھے، خاص طور پر علم اور اہل علم پر اپنا مال بہت کثرت کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے۔ علماء پر، طلباء پر، نیک لوگوں پر اپنا مال بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو معاشرے میں ان کا ایک نام تھا، ان کی ایک حیثیت تھی، ان کا ایک مقام تھا۔ ہر شخص کی زبان پر اس کی تعریف تھی، ہر شخص ان کا مدح ثنا تھا، مدح خواں تھا۔ یہ احمد بن مہدی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک خاتون آئی اور اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا حضرت مجھ سے گناہ ہوا، انسان ہے، نفس قابو میں نہیں رہتا، کبھی کبھی نفس بھی انسان کو اور شیطان بھی انسان کو ورغلا دیتا ہے، اور اس گناہ کے نتیجے میں اب میرا بچہ ہے جو جلد ہی پیدا ہوگا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں تو احمد بن مہدی کی بیوی ہوں، اس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، تو میں نے آپ کا نام لیا ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ انکار نہ کریں، آپ مجھے رسوا نہ کریں، میرے اوپر پردہ ڈال دیں۔ یہ خاموش ہو گئے۔ اس نے بڑی منتیں کی، بڑی التجائیں کی، یہ روانہ ہوئے، وہ روانہ ہو گئی، بڑی شرمندہ تھی، لیکن اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھ پر پردہ ڈال دیں، میں نے آپ کا نام لیا ہے۔ یہ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دن گزرے کہ اچانک لوگوں کا تانتا بن گیا۔ لوگ مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے کہ حضرت آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ احمد بن مہدی سے کہا مبارک ہو، مبارک ہو۔ امام صاحب مسجد کے وہ بھی تشریف لائے، محلے کے، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔
انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ وہ مبارکبادیں قبول کی. کوئی معمولی سا شک بھی انہیں نہ دیا اور کہا ہاں جی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے. جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے محلے کے امام کو بلایا اور اسے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو میری بیوی ہے جس کے یہاں میرا بچہ ہوا ہے، میری اس کے ساتھ انبن ہے، جب کلش ہے، کشمکش ہے، تو ایسا کرو کہ آپ کو میں 2 دینار دیا کروں گا، 2 اشرفی، آپ اس خاتون کو دیں تاکہ اس بچے کا خرچہ، چونکہ میں باپ ہوں اب، تو اس بچے کا خرچہ میری طرف سے آپ اس کو روزانہ مجھ سے 2 دینار لے کر اسے دیا کریں. امام صاحب نے کہا اچھی بات ہے. امام صاحب اس سے 2 اشرفیاں سونے کی روزانہ لیتے اور جا کے اس خاتون کو دے دیتے. سال گزرا، دوسرا سال شروع ہوا، یہ مستقل اپنے اس عادت پر قائم رہے اور انہوں نے اپنا معمول برقرار رکھا، روزانہ ان کو اشرفیاں دیتے اور وہ امام صاحب لے جا کے اس خاتون کو دے دیتے کہ بھئی یہ بچے کا خرچہ ہے. سال کے بعد اچانک پھر لوگ آئے، لوگوں کا تانتا بن گیا، سب چہرے لٹکے ہوئے ہیں، غمگین ہیں کہ احمد ابن مہدی کو کہا کہ جی ہم بہت افسوس کرتے ہیں، وہ بچہ انتقال کر گیا. اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا. 1 سال کے بعد انہوں نے تعزیتیں وصول کی. کچھ دن گزرے تو وہ خاتون آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری تھیلا پڑا ہوا تھا، اس نے تھیلا اٹھایا تھا. وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ احمد ابن مہدی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جی آپ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، بڑا رحم کیا. یہ وہ دینار ہیں جو آپ مجھے ہر روز دیا کرتے تھے امام صاحب کے ہاتھ، اور میں نے 1 پائی بھی خرچ نہیں کی ہے، اس تھیلی میں انہیں ڈالتی رہی اور جمع کرتی رہی، اور ابھی آپ اپنے دینار واپس لیں. انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ دینار میں واپس لے لوں، یہ تو اب آپ کے ہو گئے اور میں جو چیز دے دیتا ہوں تو دے دیتا ہوں، پھر واپس نہیں لیتا، اب یہ آپ کے ہیں، لیکن صرف میرے لیے دعا کرتی رہے. تو اس خاتون نے کہا سترک اللہ کما سترتنی، اللہ تعالیٰ آپ پر قیامت کے دن اسی طرح پردہ ڈالے جس طرح آپ نے دنیا میں مجھ پر پردہ ڈالا اور میری عزت بچائی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر پردہ ڈالے. اگر کسی کے اندر عیب دیکھ لے تو ایسا نہ ہو کہ وہ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتا رہے اور اس کی شلوار اتار دے. کیا اس کو نہیں معلوم کہ اس کی بھی شلوار اسی طرح ایک دن اتاری جائے گی؟ کیا یہ عیب سے پاک ہے؟ اگر یہ دوسروں کے عیب اسی طرح بیان کرتا پھرے گا تو لوگ اس کے عیب بھی اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرتے پھریں گے. یہ تو دنیا میں مکافات عمل ہے کہ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، کما تدین تدانو، عربی کا مقولہ ہے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. تو اگر ہم دوسروں کے عیوب کو چھپائیں گے تو دوسرے ہمارے عیوب بھی چھپائیں گے. اللہ تعالی ہمارے عیوب بھی ظاہر کرنے نہیں دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے عیوب پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے. دعا فرمائے.